بسم اللہ الرحمن الرحیم 18 ذوالحجہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شہادت کا دن ہے۔ آپ کی فضیلت میں بہت ساری احادیثیں آئی ہیں جن میں سے چند ایک بیان کی جائیں گی۔ حضرت شیخین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بیان کیا کہ حضور علیہ السلام نے حضرت عثمان کے آنے پر اپنے کپڑے سمیٹ لیے اور فرمایا، کیا میں اس شخص سے حیا نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ اس امت محمدیہ میں سب سے زیادہ حیادار حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ تھے، جن کے بارے میں فرمایا کہ یہ وہ شخص ہیں کہ جن سے اللہ کے فرشتے بھی، آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ ابو نعیم نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عثمان میری امت کا سب سے زیادہ حیادار اور کریم شخص ہے۔ طبرانی نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت لوط علیہ السلام کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے آدمی ہیں جنہوں نے خدا کی خاطر اپنے اہل سمیت ہجرت کی۔ ابن ماجہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان سے فرمایا، اے عثمان، یہ جبریل ہیں جو مجھے بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ام کلثوم کو رقیہ کے مہر کے مثل پر تیری زوجیت میں دیا ہے اور اس کے ساتھ بھی ویسا ہی سلوک کرنا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب پہلی بیوی وفات پا گئی تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری بیٹی کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کر دیا۔ ترمذی میں ہے کہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور ابن ماجہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر نبی کا جنت میں ایک رفیق ہوتا ہے اور جنت میں میرا رفیق عثمان ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی کا جنت میں ایک رفیق ہوتا ہے اور میرا جو رفیق ہے نا وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ابن اساکر نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عثمان کی شفاعت سے 70,000 ایسے آدمی جنت میں بلا حساب داخل ہوں گے جو آگ کے مستحق ہو چکے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 70,000 آدمی ایسے ہوں گے جن پر آگ جو ہے وہ مستحق ہو چکی ہوگی، ٹھیک ہے، کہ جن کو آگ میں جانے کا حکم ہو چکا ہوگا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 70,000 ایسے آدمی جنت میں بلا حساب جائیں گے، بلا حساب داخل ہوں گے جو آگ کے مستحق ہو چکے ہوں گے، جن کو آگ کے لیے جو کہ آگ کے مستحق ہو چکے ہوں گے ان کی شفاعت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائیں گے۔ بڑی شان ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ ترمذی اور حاکم نے بیان کیا ہے کہ اسے عبد الرحمن بن سمرہ سے صحیح قرار دیا ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیش اسرا کی تیاری فرما رہے تھے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1000 دینار لے کر آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ میں انہیں بکھیر دیا۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں الٹنے پلٹنے لگے، پھر فرمایا، عثمان
آج کے بعد جو کام کرے گا اس کا اسے کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ جب جب دین اسلام کو مال کی ضرورت پڑی تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مال کو پیش کیا۔ ترمذی، ابن ماجہ اور حاکم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عثمان، اللہ تعالیٰ تجھے ایک قمیص پہنائے گا، اگر منافقین اس کے اتارنے کا ارادہ کریں تو تم اسے نہ اتارنا یہاں تک کہ تم مجھ سے آ ملو۔ اس حدیث شریف میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت حقہ پر واضح دلیل ہے۔ حدیث شریف میں قمیض سے مراد کنایتاً خلافت الہیہ مراد لی گئی ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں ایک قمیض پہنائی جائے گی تو منافقین اس کو اتارنے کی کوشش کریں گے، تو آپ نے فرمایا کہ اس کو مت اتارنا یہاں تک کہ تم مجھ سے آ ملو۔ تو ایسا ہی ہوا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تیسرے خلیفہ بنے تو آپ کو شہید کر دیا گیا، تو آپ نے خلافت نہیں چھوڑی۔ جب آپ کو شہید کر دیا گیا تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت۔ نزال بن صبرہ سے روایت ہے کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں دریافت کیا، تو آپ نے فرمایا، عثمان تو ملا اعلیٰ میں ذو النورین کے نام سے پکارے جاتے ہیں۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے۔ آپ کی زوجیت میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں آئیں۔